حیض و نفاس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطرتی نظام ہے۔ چنانچہ حیض و نفاس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مختص رکھا ہے۔ یہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک تخلیقی نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی بندیوں کے ساتھ جو چاہتا ہے احکام کے اندر تبدیلی کرتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ چنانچہ حیض و نفاس کا عورتوں کو آنا یہ ایک تخلیقی نظام عالم ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، لہذا اس تخلیقی نظام کا اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ عورتوں کے ساتھ مختص کیا ہے۔ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں جو جنین بچہ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو جنین کی پرورش اسی خون سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اسی بنا پر زمانہ حمل میں اس کا خروج قدرت خداوندی کی طرف سے بند ہو جاتا ہے، اور وضع حمل کے بعد جب بچہ عورت جن دیتی ہے تو وضع حمل بچے کی پیدائش کے بعد پھر یہ سلسلہ قدرت کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا جاری رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کی صحت مند ہونے کی علامت شمار کی گئی ہے۔ چنانچہ جس عورت کو ماہواری برابر آتی رہتی ہے، یہ عورت صحت مند شمار کی جاتی ہے۔ اطباء کی نظر میں بھی یہ عورت صحت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ تو خیر ہے ہی۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ چنانچہ حائضہ عورتوں کے لیے پہلی قومیں بہت افراط اور تفریط کا معاملہ کیا کرتی تھی۔ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ جب عورتوں کو مہینہ آتا تھا تو بہت ہی عورتوں کے ساتھ اچھوت پن کیا کرتے تھے لوگ۔ چنانچہ یہودی حیض کے زمانے میں عورتوں کا بالکلیہ طور پر بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، بالکل اس کو بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، لیٹنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس عیسائی مذہب کے لوگ حیض کے زمانے میں عورتوں سے مجامعت ترک نہیں کرتے تھے، عورت سے حیض کے زمانے تک بھی مجامعت تک کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تفصیل جو ہے صاحب تفسیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کی دوسری جلد صفحہ 77 پر نقل کی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، اور پھر اسلام نے ان دونوں طریقوں کے برخلاف ایک راہ اعتدال کو اختیار کیا، معتدل طریقے کار جو ہوتے ہیں اس معتدل راہ کی رہنمائی اسلام نے کی ہے، اور وہ معتدل راہ یہ اختیار کی گئی ہے کہ حالت حیض میں خواتین کے ساتھ کھانا پینا اور معاشرت میں رہن سہن کے اندر، معاشرے کے اندر کسی طریقے کا نہ ان کے ساتھ امتیاز رکھا جائے گا، کھانا پینا برقرار رکھا جائے گا۔ البتہ ناپاکی کی اور گندگی جو عورتوں کے ساتھ مختص ہے ان ایام میں، ان ناپاکی اور گندگی سے بچنے کے لیے اس حالت میں اللہ نے ان سے مجامعت کرنے سے، صحبت کرنے سے پرہیز کیا ہے، اور یہ مردوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے، عورتوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ مرد کے قریب مجامعت کے لیے نہ جائے، نہ عورت مرد کے قریب جائے، نہ مرد عورت کے قریب جائے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 222، پارہ نمبر 2۔
चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और लोग आपसे हैज का हुक्म पूछते हैं, आप उन लोगों से फरमा दीजिए कि वो गंदी चीज है, यानी हैज ये गंदी चीज है, तो हैज में तुम औरतों से बिल्कुल अलहदा रहा करो, जुदा रहा करो, अलग रहा करो, और जब तक वो पाक ना हो जाए उनसे कुर्बत मत इख्तियार करो, यानी कुर्बत मत किया करो। फिर जब वो अच्छी तरह पाक साफ हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, तब उनके पास आ जाओ। जिस जगह से तुमको अल्लाह ताला ने आने की इजाजत दी है, यानी आगे की राह से, आगे की राह से मुराद पेशाब के रास्ते के अंदर जो है, जो सोहबत की जाती है आगे के रास्ते में। यकीनन अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से, और मोहब्बत रखते हैं साफ पाक रहने वालों से। ये आयत का तो तर्जमा था। अब इसी आयत की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रसूल सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन को हिदायत जारी फरमाई, और ये कहा, जिसकी तफसील जो है मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, अस्नाउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, हायदा औरतों के साथ जिमा के अलावा हर काम कर सकते हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया। मुराद इससे ये है कि इनके साथ तुम्हारा उठना बैठना और इसी तरीके से रहना सहना खाना पीना, ये कोई चीज अल्लाह ने मना नहीं फरमाया है। अलबत्ता गंदगी की जगह से इhtiraज लाजिम है तुम्हारे लिए। मुराद मुजामात सोहबत से इhtiraज है तुम्हारे लिए, यानी हाइजा औरतों के लिए नमाज रोजा तिलावत की ममानियत इबादत की ताजीम की बिना पर है, अजमत की बिना पर है। इस नापाकी के जारी रहते हुए इन इबादत का अंजाम देना ये शरई एतबार से मुनासिब नहीं है। चुनांचे हजरत मुआदा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि क्या बात है कि औरत पर नापाकी के अय्याम के रोज़ों की क़ज़ा तो लाजिम है मगर नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं। ये सवाल सुनकर कि हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा नाराज हो गई और फरमाने लगी कि क्या तुम भी हरूरी हो गई हो। हरूरी ये खारजियों की पार्टी की तरफ इशारा है, ये उनका एक फिरका शुमार किया जाता था उस ज़माने में। ये खारजियों की तरफ से पार्टी की तरफ, उनकी खारजियों की पार्टी की तरफ इशारा है जो दीन में बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हुआ करते थे और तशद्दुद बरतते थे। तो उस वक्त हजरत मुआदा ने फरमाया कि मैं हरूरिया नहीं हूँ, मैं हरूरी नहीं बल्कि सिर्फ सवाल कर रही हूं कि इसका क्या हुक्म है, इस तरीके से क्यों ऐसा है शरीयत में। तो उस पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे साथ ये हालत पेश आती थी तो हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था और नमाजों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। ये जवाब जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया, ये तफसील इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 321 पर नकल की है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस नंबर 335 पर इसको नकल किया है। इसके अंदर मुराद ये है, ये इसमें चूं चरा की कोई गुंजाइश नहीं। ये हुक्म खुदा है, अल्लाह अपने दीन में जैसा चाहता है कमी बेशी करता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने हमको इसी तरीके से हुक्म दिया है कि नमाज की क़ज़ा नहीं रोज़ों की क़ज़ा है, बल्कि जो हुक्म शरई है उसे दिल से मान लेना ही इसी के अंदर हमारे लिए कामयाबी है। इस शरई हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देने के अलावा हमारे लिए कोई चारा कार नहीं है। चुनांचे अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है इस तरीके का कि नमाज की क़ज़ा नहीं रोज़े की क़ज़ा है। हमने समिअना व अताना, हमने सुना और इसकी इताअत कर ली है। अब इसके अंदर इबादत की जो शौकीन ख़वातीन हजरात होती हैं, यकीनन ऐसे हालात में तबीयत पर बहुत बोझ पड़ता है इन ख़वातीन हजरात के ऊपर और
بہت زیادہ شاق گزرتا ہے بنا روزے، بنا نماز اور اسی طریقے سے بنا عبادات کے ان ایام کو گزارنا۔ تو بد طبیعت پر جب اس طریقے کا بوجھ پڑتا ہے تو بعض ازواج مطہرات نے بھی اس طریقے کا بوجھ محسوس کیا۔ چنانچہ یہ صورتحال جب بعض ازواج مطہرات کے ساتھ بھی پیش آئی تو اس صورت کے پیش آنے کی وجہ سے بے اختیار رونے لگی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا صورتحال ہو گئی۔ چنانچہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کو تسلی دی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں گئی ہوئی تھی، تو جب ہمارا قافلہ مقام صرف، یہ ایک مقام ہے مکہ کے اندر، چنانچہ مقام صرف میں یہ پہنچی تو کہتی ہے کہ مجھے وہ چیز آ گیا جو عورتوں کو آتا ہے، یعنی حیض آ گیا، مجھے حیض آنا شروع ہو گیا، مہینہ آنا شروع ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو اس وقت میں اس پریشانی کی وجہ سے رو رہی تھی کہ اب میرا حج ادا کیسے ہوگا، میں جو ہے حج کیسے کر پاؤں گی، تو رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مجھے فرمایا کیا تمہیں حیض شروع ہو گیا ہے، وہ عذر پیش آ گیا جو عورتوں کو آتا ہے، مراد یہ کہ حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم فاقضی ما یقضی الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تغتسلی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 294۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1211 نمبر کی۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سبھی آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے، لہذا تم وہ تمام کام انجام دو جو حاجی انجام دیتا ہے۔ بس پاکی کے غسل سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف مت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا۔ اب اس حدیث شریف کے اندر دیکھیے، اس حدیث شریف میں خواتین کے لیے بڑی تسلی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا ہے، بڑی تسلی ہے اس کے اندر، اور بڑی تسلی کا سامان اس حدیث کے اندر ملتا ہے خواتین کے لیے۔ ایسے موقع پر غمزدہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نظام پر راضی رہ کر اس کے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا عذر ہے جو انسان کے بس میں نہیں، کسی عورت کے بس میں نہیں، یہ قدرت، یہ خدا کا نظام ہے، یہ انسان کے لیے یہ نظام عالم اللہ نے چلا رکھا ہے، اس لیے اس کے اندر ہم کو اللہ کے حکم پر راضی رہنا چاہیے۔ بہت سی خواتین خصوصاً سفر حج کے موقع پر دوا وغیرہ کے ذریعے اس فطری تقاضے کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ گرچہ جائز ہے، اس سے جائز ناجائز کی بحث میں یہاں نہیں بتلا رہا ہوں، یہ قدرت کا نظام ہے، اس نظام عالم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ بہتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طریقے سے کس بندے کی کیسی ضرورت ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتی ہے تو یہ گرچہ جائز ہے، ہم اس کے جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس رجحان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رجحان کی عورتوں کو جو عذر پیش آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس صورت حال کو پیش آنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا یا بہت بہتر کام کیا، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے فطری نظام عمومی طور پر عورتوں کا بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے عورتوں، ایک مزاج بنایا ہے عورتوں کا، اس مزاج کی وجہ سے عورتوں کے لیے جو ہے اگر دوا کھا کر کے یا اور کوئی کیا نام ہے کیمیکل کے ذریعے سے عورتیں اس نظام کو روکتی ہے تو پھر بعد میں عورتوں کے اس ماہواری کے نظام کے اندر بڑا ہی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا ہے، نظام بگڑ جاتا ہے عورتوں کا، اور بہت سے اندرونی بیماریاں اس دوا وغیرہ کے استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔
کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے. اب قدرت کے نظام کو ہم اپنے بس میں اپنی محنت سے روکے تو اس میں غیر فطری اعتبار سے ہونے کی وجہ سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے حیض و نفاس کے عموماً پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اور بڑے ہی گنجلک مسائل ہوتے ہیں اس سلسلے میں. اور آج کے دور میں چونکہ طبیعت انسان کی بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، فاسد خیالات، گناگو امراض جو ہے عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس امراض میں اس میں اور بھی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہے. لہذا اس میں مبتلا خواتین کو بالخصوص اپنے مردوں کے ذریعے صحیح صورتحال بتلا کر شرعی حکم کو معلوم کرنے میں قطعی طور پر دریغ نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس مسئلے کو اپنے شوہر کو بتلائے، اور شوہر جو ہے ضروری ہے کہ کسی عالم سے رابطہ کر کے اور پھر جو ہے اپنی عورت کے مسائل کے اس صورتحال کو حل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ بندی بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے نماز اور روزہ اور دیگر عبادات اذکار وغیرہ کو ادا کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ مشہور فقیر صاحب علامہ ابن نجیب مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے البحر الرائق میں اس سلسلے بڑی ہی تفصیل جو ہے نقل کی ہے. چنانچہ لکھتے ہیں وَمَعْرِفَةُ مَسَائِلِ الْحَيْضِ مِنْ آدَمِ الْمُهِمَّاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْأَحْكَامِ. اس طریقے کی بڑی لمبی عبارت ہے، پوری عبارت تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کا حوالہ ہے البحر الرائق، پہلی جلد صفحہ 189 اور 90 جو، اور اسی طریقے سے الموسوعۃ الفقہیہ جو کویت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر بھی 293 اور 294 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے. اور حیض کے مسائل کو جاننا ضروری ترین باتوں میں سے ہے. یہ حیض کے مسائل کو جاننا یہ ایک بہت ضروری امپورٹنٹ، جس کو کہتے ہیں بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. تو اس حیض کے مسائل کو جاننا یہ بہت ہی اہم فقہا نے نقل کیا ہے، اس لیے کہ اس پر طہارت کے مسائل کا حکم نافذ ہوگا. اسی طریقے سے نماز ہے، تلاوت ہے قرآن، روزہ، حج، اعتکاف، بلوغت، وطی، طلاق، عدت اور کیا نام ہے استبراء وغیرہ کے بے شمار مسائل کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس حیض کے ساتھ متعلق رکھا ہے. اگر مثلا عورت کو حیض آ گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض آ گیا حج نہیں کر سکتی، اور حیض آ گیا کیا نام ہے روزہ نہیں رکھ سکتی، مرد وطی نہیں کر سکتا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، وطی کا مسئلہ ہے، اور بھی بے شمار جو ہے مسائل اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا ان احکامات کا جاننا بڑا ہی ضروری ہے، بلکہ یہ کہا کہ بڑے واجبات میں سے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے. عورتیں عمومی طور پر کسی مرد سے اس مسائل کو پوچھتی نہیں ہے، اور ان کے لیے شرمندگی کی چیز ہے یہ. اور عورتیں جن عورتوں کو معلوم ہوتا ہے، ان عورتوں کو بھی کسی عورتوں کو بتلانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اس لیے سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو بتلائے، اور شوہر جو ہے پھر جا کر کے کسی عالم دین سے اس مسئلے کو معلوم کرے کہ عورت کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا، تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. یہ بہتر صورت ہے، اور سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ شوہر جو ہے آ کر کے اپنی عورتوں کو پوری تفصیل بتلائے. اسی طریقے سے بیٹی، جوان بیٹی ہے تو جوان بیٹی اپنے باپ سے پوچھ نہیں سکتی، بھائی سے پوچھ نہیں سکتی ہے، تو یہ جوان بیٹی اپنے اس مسائل کو اپنی ماں کو بتلائے. پھر ماں جو ہے شوہر کو، ماں جو ہے اپنے کیا نام ہے بیٹی کا باپ جو شوہر ہے اس کو بتلائے. پھر شوہر آ کر کے جو ہے اس مسائل کو پوچھے کسی عالم دین سے، اور پھر وہ عالم دین اس کی تفصیل کو بتلائے، اور وہ شوہر جا کر کے اپنی بیوی کو بتلائے. بیٹی کو نہیں بتلا سکتا، بیوی کو بتلائے، اور بیوی جو ہے پھر اپنی بیٹی کو بتلائے. تو اس طریقے سے شریعت کا جو ہے پورا نظام بالکل کنٹرول رہے گا، اور نظام عالم، اور اس طریقے سے پاکیزگی کا ماحول جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بنا رہے گا. کیونکہ جس بات سے ناواقف رہنے کا نقصان جس قدر زیادہ ہے، اسی اعتبار سے اس سے واقفیت اور اہمیت جو ہے اس کی ضروری ہوتی ہے. اور حیض کے مسائل سے لاعلم رہنے کا نقصان دیگر باتوں سے ناواقف رہنے سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے اس کے مسائل کی معرفت کی طرف
भरपूर तवज्जो देना ये हम सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये यहाँ पर मैंने कहा कि ये निज़ाम आलम एक फितरी तौर पर है हैज़ व निफास का आना। तो हैज़ व निफास के सिलसिले में मैंने यही बतलाया कि औरतें अपने शौहर को, अगर औरतें खुद समझ सकती हैं इन मसाइल को तो ठीक है, और अगर नहीं, किसी आलिमा से कोई आलिमा या कोई जानकार औरतें अगर नहीं है तो ये औरत जो सूरत हाल जैसा उज़्र पेश आया वो औरत अपने शौहर को बतलाया, और शौहर जा कर के किसी आलिम दीन से पूछ करके फिर इसी तरीके से आपको आकर के बतलाए। इसी तरीके से शौहर जो है घर में बेटी है, जवान बेटी है या बहू है या और कोई भी है, तो ये बराह रास्त किसी मर्द से नहीं पूछेगी, क्योंकि इसके अंदर शर्मिंदगी होती है औरतों को पूछने में। तो बेहतर तरीका ये है कि बहू है तो अपने से, अगर बहू उसका आदमी है, शौहर है, तो वो बराह रास्त उससे पूछ ले अगर उसको जानकारी है तो, और अगर नहीं है तो फिर वो बहू जो है अपने शौहर को बतलाए और फिर वो जा कर के किसी आलिम दीन से पूछे और फिर उसको ये मसला बतलाए। जवान बेटी है तो जवान बेटी अपने भाई से नहीं पूछेगी, अपने बाप से नहीं पूछेगी, तो उसकी सूरत हाल वही है कि माँ को बतलाए, माँ जो है शौहर से पूछे और शौहर जो है फिर पूछ करके फिर इस तरीके से वाया वाया करके जो है पूछेगी, ताकि निज़ाम आलम जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है वो फिर जो है इस तरीके से बरकरार रहे। मुमकिन है कि मैं इन बातों को जो बतलाया हूँ तो इस पर औरतों को जो हैज़ और निफास आता है ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम आलम और फितरी निज़ाम है। अगर कोई औरत इस तरीके से दवा गोली खाकर इसको कंट्रोल करती है तो ये मुनासिब नहीं, इससे दीगर अमराज और दीगर बीमारियां पैदा होती है, इसलिए हमारी ख़वातीन इससे परहेज़ करें। अब आगे जो है मैं इंशाअल्लाह हैज़ के मसाइल को यहाँ से दीगर वीडियो के अंदर वक्तन फ़वक्तन बयान करता रहूँगा इंशाअल्लाह।